آج کا دن میرے خیال میں دنوں میں سب سے بڑا دن ہے۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو شاید یہ کائنات نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو۔ ہم لوگ ایک اندازے کے مطابق جو پچھلے سال ہم نے اسٹیمیٹ لگایا تھا، تقریباً 5 سے 10 ہزار بندہ ادھر ہوتا ہے جلسے والے دن۔ اگر ہم 100 دفعہ بھی درود شریف پڑھ لیں تو ہم اگر 5,000 بندہ ہے تو 5 لاکھ دفعہ آج کے بڑے دن ہم تحفہ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب پہ احسانات ہیں۔ صرف ہم پہ احسان نہیں ہے، اس پوری کائنات پہ احسان ہے، کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجے گئے، اس تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ ایک 100 دفعہ درود شریف پڑھ کر ہمیں پیش کر دیں گے تو ہماری اس محفل کا کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے، اور جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، وہ پورا ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ میں نے پچھلے سال بھی گزارش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے۔ کس کس کو اندازہ ہے، کس کس کو یاد ہے کہ خوبی کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے تو پتہ چلے گا، یعنی کہ کچھ لوگوں کو ہے، کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی ہے سچ بولنا۔ آپ سب سے پہلے صادق مشہور ہوئے، اس کے بعد امین مشہور ہوئے، اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سٹارٹ ہوئی۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں سچ کو لے آئیں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ معاشرہ کیا، یہ دنیا بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ سچ شروع میں تو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کو پریکٹس کریں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی باہر کے معاشرے ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، آپ ادھر جائیں تو ادھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ امریکہ میں سزا جھوٹ بولنے والے کو ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں تو جھوٹ بولنا کوئی بڑا عیب نہیں سمجھا جاتا۔ ہم روٹین میں پتہ نہیں کتنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دن اگر ہم کوشش کریں، میں خود بھی کوشش کروں، آپ سب بھی جھوٹ سے تھوڑا سا پرہیز کریں، سچ بولنے کی کوشش کریں، تو ہماری اس پوری کانفرنس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں، بہت زبردست ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے ملک پہ کہ ہم جیسی قوم پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہم میں ایک چھوٹی سی خامی ہے، اس پہ اگر ہم کنٹرول کر لیں تو ہم شاید دنیا کی عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ وہ ہے سچ بولنا۔ سچ یکدم بولنا نہیں سٹارٹ کر سکتا انسان، آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہے تو وہ سچ بولنا سٹارٹ کرتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر کوئی اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں سچ کو شامل کرے۔ وہ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز تو میں نے بالکل نوٹ کی ہے کہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس پہ ضرور اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ اس لیے سچ بولیں کہ سچ اللہ کو پسند ہے، اور سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے۔ دوسرا، ہماری فاؤنڈیشن کا مقصد یہ ہے، ہم نے بہت کوشش کی کہ ایک ایک بندے کو راشن پہنچائیں۔ پچھلے دنوں ہم نے 160 بندے کو 10,000 کا راشن ایک ایک بندے کو دیا، تو تقریباً 16 لاکھ روپے کا راشن ہم نے تقسیم کیا۔ ہمیں سمجھ آئی کہ اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا، یعنی کہ ہم لوگوں کو راشن دیں تو اس طرح سے کام نہیں چل سکتا، کروڑ روپے کا راشن لگ جائے گا، اور اس سے تھوڑی سی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے۔ اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے کہ ایک ایسا کالج انسٹیٹیوٹ بنائیں کہ جس میں بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، یعنی کہ آپ سب لوگ تقریباً 5,000 سے 10,000 بندہ ادھر موجود ہے، اگر ایک ایک بچے کو پڑھا لیں گے تو 10,000 گھر پل جائیں گے۔ اب امریکہ میں، آسٹریلیا میں تقریباً 2 لاکھ بندہ ہر سال چاہیے ہوتا ہے۔ کون سا چاہیے ہوتا ہے؟ وہ پلمبرنگ کر لیں، وہ الیکٹریشین بن جائیں، وہ کچھ بھی کر جائیں، ساتھ انگریزی آتی ہو، تو ان کی منیمم تنخواہ 3 سے 5 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ ہم سب کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو میٹرک تک پڑھائیں۔ میٹرک تک پڑھانے کے بعد ہم یہ کوشش کریں کہ ان کو ٹیکنیکل والی سائٹ پہ لے کے جائیں۔ یہ جو موجودہ نظام ہے، ایم اے کر لینا، بی اے کر لینا، ایم ایس سی کر لینا، جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، انڈیا، اس کی 1 ارب آبادی ہے، 1 ارب 20 کروڑ آبادی ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ماسٹرز مختلف چیزوں میں کیا ہوا ہے۔ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ ملک کو سدھار سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایک بچے کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ضرور دیں۔ دوسرا ہمارا مقصد ہیلتھ ہے۔ الحمدللہ اویسیا میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ بہترین ادارہ ہے اس ضلع کا، یعنی کہ ہم ڈائگنوز کر کے بتا دیتے ہیں۔ ہمارے سٹینڈرڈز جو ہیں امریکن سٹینڈرڈز ہیں،
ہم ڈائگنوز کر کے بتا دیتے ہیں کہ مریض کو پرابلم کیا ہے. ہم فیس کم لیتے ہیں لیکن سٹینڈرڈ وہی دیتے ہیں جو ایک بہت اچھے ہاسپٹل کا ہوتا ہے. اب غریب آدمی کے پاس دو چیزوں کا اپنی غربت کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک اپنے بچوں کو پڑھائیں, آپ کم از کم میٹرک ضرور کروائیں, میٹرک کے بعد راہیں کھلتی ہیں. ساتھ آپ حفظ بھی کروائیں, دینی تعلیم بھی کریں, مدارس بھی بنائیں, دین بھی کا علم بھی حاصل کریں اور دنیا کا علم بھی حاصل کریں. ایک دفعہ کچھ قیدی آئے, وہ یہودی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اگر آپ ہمارے ایک ایک بندے کو اگر آپ پڑھا دیں گے تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. اب یہودی نے کوئی دین کا علم تو نہیں پڑھانا تھا, یہودیوں نے کیا پڑھانا تھا؟ جو دنیا کا علم ہے. یعنی کہ کسی کو میڈیسن کا پتہ ہے تو وہ میڈیسن کرے گی. اب بہت معزز صاحبان ہیں ادھر ریسکیو کے انچارج ہیں. اب ماشاءاللہ یہ بہت زبردست کام ہے. باقی جتنے صاحبان ہیں, ڈاکٹر صاحبان ہیں, باقی انتظامیہ میں سے کچھ لوگ ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں لوگوں تک بات یہ پہنچا سکیں آج کے دن کے صدقے کہ اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں. اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو یہ ملک بہتر ہوگا, اور کوئی طریقہ کار نہیں.